صدق اللہ العظیم۔ انہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے کئی جمعہ سے اللہ والوں کی کرامات پر اعتراضات اور اس کے جوابات سے متعلق خطاب سماعت کر رہے تھے کہ کرامات کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روح سے ہے، اور صحابہ اکرام کے زندگیوں سے بھی کرامتوں کا ثبوت ہم نے پچھلے کئی جمعہ سے جو خطاب میں سماعت کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے اصل میں کون؟ قرآن اور حدیث کی روح سے اللہ والا ہوتا کون ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی علامت یا نشانی بیان فرمائی؟ ہاں، قرآن مجید اگر آپ اٹھائیں تو اللہ پاک نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کان کھول کر سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے، وہ ہر خوف سے بری ہر غم سے بری ہیں۔ یہ تعریف کر کے اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یقیناً اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہر متقی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، متقی لوگوں کے گروپ میں سے اللہ جسے ولی بنانا چاہتا اس کو ولایت پر فائز کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو ولی متقی ہوتا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے؟ کس کا دل اللہ چنتا ہے تقوی کے لیے؟ تو اللہ پاک نے سورہ حجرات میں اس کی وضاحت فرمائی۔ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں کم کر دیتے ہیں، اپنی آواز کا لیول کم کر لیتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب کرتے ہیں نا، تو میں وہ لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کس کو متقی بنانے چنتا اللہ تعالیٰ؟ جس کے دل میں ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ موجود ہو، وہ بندے کا دل اللہ تقوی کے لیے چنتا ہے۔ اب جب اللہ تقوی کے لیے چنتا ہے، اب انہیں متقی بننے کی منزل کی طرف چل پڑتا۔ تب متقی کون ہے؟ تو پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کون ہے متقی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب قرآن جس کی ہر بات میں حق اور صداقت پوشیدہ ہے، جس کی ہر بات صداقت سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کہ شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہے کس کو؟ ھدی للمتقین، متقی بندوں کو ہدایت دیتی ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کا دل اللہ تقوی کے لیے چنے۔ کس کا دل اللہ تقوی کے لیے چنتا ہے؟
جو رسول پاک تو رسول پاک ہے، رسول پاک کی بارگاہ کا بھی ادب کرنے والا ہے، تو ادب رسول رکھنے والوں کا دل تقوی کے لیے چنا جاتا، پھر اللہ اس کو متقی بنانے کے لیے قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا۔ اب آگے چلو، متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر مطلب اللہ کو دیکھے نہیں مگر پھر بھی مان رہے، رسول پاک کو دیکھے نہیں پھر بھی مان رہے، ملائکہ کو دیکھے نہیں پھر بھی مان رہے، تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ دیکھے نہیں تقدیر کو کیسا لکھے ہوئی ہے مگر پھر بھی مان رہے، جنت دوزخ ہے بول کے یقین کر رہے، قیامت قائم ہونے والی ہے بول کے یقین کر رہے، تو یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھ کر نہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت۔ پھر دوسری صفت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، بھلے وہ سفر میں رہو یا پھر اپنے وطن میں رہو، بھلے وہ جو ہے نا بیمار رہو کہ صحت مند رہو، بھلے وہ جوان رہو کہ بوڑھے رہو۔ ایسا نہیں کہتے وہ لوگ کہ ابھی تو اپنی جوانی چل رہی، بڑھاپے میں کریں گے عبادت بول کے نہیں بولتے، جوان بھی ہے تو عبادت کرتے، بوڑھے بھی رہے تو عبادت کرتے، کھلم کھلا بھی عبادت کرتے، چھپے ہوئے رہے پوشیدہ حالت میں بھی عبادت کرتے، ہر حالت میں وہ نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ سمجھ گیا آپ؟ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو انہیں رزق حلال عطا فرمایا ہے، انہیں جو کچھ بھی مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس پر راضی بھی رہتے ہیں، ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، فطرے کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، قربانی کی صورت میں قربانی جانور کی دینے میں خرچ کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کے قیام میں، لائبریریز کے قیام میں، قوم اور ملت کی دین خدمت میں، اور بیواؤں کی مدد میں، یتیموں کی مدد میں، مسافروں کی مدد میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، والدین کی خدمت میں، رشتہ داروں کے حقوق پر، کیا پڑوسیوں کا حق ادا کرنے میں، سب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تو اپنے مال میں سے ان راستوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تین باتیں ہوں گئی۔ چوتھی بات اللہ نے فرمائی یؤمنون بالغیبی کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو قرآن رسول پاک پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسول پاک سے پہلے جو کتابیں رسولوں پر نازل کی گئی ان کو بھی سچی کتابیں ہیں اللہ کی وہ بول کے مانتے ہیں، مگر عمل تو قرآن پہ ہی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، خبروں سے اٹھایا جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جواب دینا ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے، پانی پہ چل کے بتا دے، ہوا میں اڑ کے بتا دے، چولہے میں آگ جل رہی اس میں ہاتھ ڈال دے، تو کیا انہیں اللہ کا ولی ہے؟ نہیں۔ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں جو ہے نا کہیں پر بیٹھا ہوا دیوانہ پاگل بن کے ملے تو کیا انہیں اللہ کا ولی ہے؟ خالی جھوپڑ پٹی میں رہے، بائک نہ چلائے، کار میں نہ بیٹھے تو کیا انہیں اللہ کا ولی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ میرا ولی دیوانہ پاگل ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا ہے، میرا ولی خالی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، انہیں جو ہے نا کیا ہے عالی شان گھر میں نہیں رہ سکتا، نہیں فرمایا اللہ پاک نے۔ بات سمجھ رہے؟ اگر اس کو اگر بیس بنا لیں اور کہیں کہ ولی صرف وہی ہوتا ہے جو امیر نہ ہو، ولی صرف وہی ہوتا ہے جو اچھے کپڑے نہ پہنے، ولی صرف وہی ہوتا ہے جو اچھے غذائیں نہ کھائے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نہیں ہے کسی مائی کا لال میں جرت جو حضرت عثمان غنی کو ولی نہ مانے؟ اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ رسول پاک نے ان کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ غنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مالدار۔ آج تک کوئی ان کے نام سے غنی لفظ کو ہٹا نہیں سکا، آج تک بھی پراپرٹی موجود ہے ان کی، اور آج بھی انہوں لوگوں کو پال رہے اپنی دولت سے،
وصال کر کے صدیاں بیت گئی، مگر اب بھی ان کے مال سے لوگ پل رہے ہیں دنیا میں۔ ایسی مالداری اللہ نے عطا فرمائی۔ تو پتہ کیا چلا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ولی صرف غریب ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ اگر آپ صرف غریب ہی ولی ہوتا ہے کہیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ غوث پاک ولی نہیں تھے، کیونکہ غوث پاک کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو لباس پہنتے تھے نا، جو ڈریس پہنتے تھے، وہ ڈریس اتنا قیمتی ہوتا تھا اس کا کپڑا کہ پورے بغداد میں کوئی مالدار کی جرت نہیں تھی وہ ایسا قیمتی لباس خریدنے کی۔ اب آپ بولو ولی نہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، ہر ولی کی گردن پہ ان کا خدم ہے، تو ولی ہے نہیں ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ ولایت کا تعلق غریبی امیری سے نہیں ہے برخوردار، ولایت کا تعلق اعلیٰ سواریوں پہ بیٹھنے یا ادنا سواریوں پہ بیٹھنے پہ نہیں ہے، ولایت کا تعلق خالی دستر نیچے بچھا کے کھانا، نیچے بیٹھ کے کھانے سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق ہے بندے کے من سے، کہ اس کا من کتنا اللہ سے لگا ہوا ہے، اس کی سانسیں اس کے جسم میں جو داخل ہو رہی ہے وہ اللہ کو یاد کر کے داخل ہو رہی ہے کہ غفلت کے ساتھ داخل ہو رہی ہے، وہ اللہ کو کس طرح یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت میں دن و رات کیسے گزارتا ہے، اس بات سے اللہ کے ولی ہونے کا تعلق ہے۔ اب اس پر آج ہماری بحث ہے۔ میں نے قرآن مجید سے جو آیت خطبے میں تلاوت کی وہ مکمل آیت نہیں، آیت کا جز ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا میرے جو محبوب بندے ان کی صفتیں کیا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کیا کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ کیا کرتے رہتے ان لوگ؟ کھڑی ہوئی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے، اور لیٹی ہوئی بھی حالت میں اللہ کو یاد کرتے۔ اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ انسان کی یہ تین ہی حالتیں، یا تو کھڑے ہو کے رہتا انہیں، یا بیٹھا ہوا رہتا، یا پھر لیٹا ہوا رہتا۔ کھڑا ہوا تو بھی رہتا، بیٹھا ہوا تو بھی رہتا، لیٹا ہوا تو بھی رہتا۔ 24 گھنٹے میں یہ تین حالتوں کے علاوہ اور چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ بندہ کھڑا ہوا بھی ہے تو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، لیٹا بھی ہے تو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے تب بھی مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تینوں حالتوں میں کا مطلب یہ اس کا کوئی لمحہ مجھے یاد کرے بغیر گزرتا ہی نہیں۔ وہ ہے میرے محبوب بندے، بتا رہا اللہ پاک، اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا، اللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی وہ بھی ادا نہیں کر رہا، تو انہیں اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اگرچہ کہ پانی پہ چلے ہوا میں اڑے۔ ایسے کتنے پنڈت ہیں انڈیا کے اندر، انہوں آگ کے چولہے پہ بیٹھ جا رہے، چولہے کے اوپر بیٹھ جا رہے، آگ ان کو جلا رہی بھی نہیں، تو کیا اللہ کا ولی ہو گیا؟ انہیں نہیں ہوتا جی۔ ولایت کس کو بولتے معلوم ہے؟ جو بندہ ایمان لا کر تقوی کو اختیار کرے، اس سے اگر ایسی چیزیں صادر ہو جائے تو اس کو بولتے کرامت۔ اگر کوئی ایسا ہے انہیں نماز پڑھتا نہیں، روزے رکھتا نہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اب اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ایک بندہ تو انہیں اس کا پاسٹ پورا بتا دیا سمجھو، تو کیا اللہ کا ولی ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ ارے ایک بار بھی ملا نہیں انہیں، مگر اس کا پورا کارڈوں کی تفصیل بتا دے رہا انہیں، کہاں سے آیا، کون سے آیا، کس کا ہے، کیا ہے، کس کی اولاد ہے، کیا ہے، سب بتا دے رہا، تو اس صورت میں کیا ولی ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ مگر یہی بات ایک ایسے بندے سے صادر ہوئی جس بندے نے ایمان لا کر تقوی اختیار کیا ہے، اس سے اگر ایسی بات ظاہر ہو گئی کہ انہیں کوئی کسی بندے کے دل کی کیفیت کو بتا دیا تو پھر اس کو بولیں گے کرامت۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ کرامت کس کو بولتے؟ خالی ہوا میں اڑنے کا نام کرامت نہیں ہے، پانی پہ چلنے کا نام کرامت نہیں ہے، سمجھ رہے نا بات آپ؟ اصل میں کرامت نام ہے ایسا ایمان والا بندہ جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرے، پھر اس سے ایسی چیز صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے جو دوسرے بندے نہ کر سکے، اس کو بولتے کرامت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیے۔
تو میں نے بتایا اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اللہ کو کیسے یاد کرتا. کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے, بندے کو منہ سے اللہ کو یاد کرنا منع کر دیا گیا ہے. جیسے حالت جنابت ہے, جیسے بیت الخلاء میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا انہیں, نہیں بیت الخلاء میں باتھ روم میں منہ سے تو ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس صورت میں. کھانا کھا رہا ہے, منہ میں نوالا چباتے چباتے کیسا ذکر کرتا انہیں, بولو آپ. مگر اللہ پاک فرما رہا ہے میرے ایسے بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں, کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالتوں میں مجھے یاد کرتے. تو پھر انہیں ناپاکی کی حالت میں اللہ کو کیسے یاد کر رہا, سو گیا تو نیند کی حالت میں اللہ کو کیسے یاد کر رہا, کاروبار بھی کر رہا پھر ساتھ میں اللہ کو یاد کر رہا, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات جاننے کے لیے مرید ہونا پڑتا. سمجھ رہے آپ, یہ بات جاننے کے واسطے کیا ہونا پڑتا, مرید ہونا پڑتا کسی ایسے بندے سے جو ایمان والا بھی ہے, ساتھ میں یہ صفات والا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے, جو متقی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے. اس کی مجلس میں گئے تو انہیں بتاتا میاں آپ روزانہ جو ہے نا سانس کا ذکر کرو, ایسا کرو ایسا کرو, اس کی پریکٹس کرو بول کے طریقہ بتاتا. اب وہ بندہ جب وہ پریکٹس کرتے 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 1 سال 2 سال 3 سال کا وقت گزار دیتا تو پھر اس کو ہوتا کیا, اس کا سانس کا ذکر چالو ہو جاتا, جاری ہو جاتا. اب ہوتا کیا, اس کو خود یہ بار بار تکرار سے محسوس ہوتے رہتا, میں بات بھی کر رہا ہوں تو میرا ذکر چل رہا بول کے. اس کے کانوں میں اسی کے من کی آواز اللہ اللہ کی صورت میں سنائی دینے لگتی. بازو والے کو خبر نہیں رہتی انہیں ذکر کر رہا بول کے, انہیں سو بھی گیا تو ذکر چلتے رہتا. اب اللہ نے منع کیا کہہ کے لیے, رسول پاک نے منع کیا کہہ کے لیے بیت الخلاء میں ذکر کرنے سے نہیں, حمام میں ذکر کرنے سے, لیکن وہاں پر بھی سانس کا ذکر چلتے رہتا. اس کا سانس تو روزانہ ہر جگہ ہر وقت آنی جانی چاہیے نا, سو بھی گئے تو آتے جاتے رہتی انہیں. تو انہوں اس پہ ہی کیا ہے پریکٹس کر کے ایک ایسا وقت لا لیتے اپنے اوپر کہ ان کی ہر حالت میں اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا. اسی کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اگر ایسے بندے پیدا ہی نہیں ہونے والے ہیں تو اللہ نے قرآن میں آیت کیوں بیان فرمائی؟ تو جب اللہ نے بیان کر دیا میرے ایسے بندے ہیں جو 24 گھنٹے مجھ سے ربط لگائے رہتے ہیں, 24 گھنٹے میری یاد میں مگن رہتے ہیں, تو ایسے بندوں کا پیدا ہونا لازمی ہے. آج ہم جب کہتے ہیں غوث پاک نے ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا, کوئی بھوکنے والا شخص کہتا ہے کیا کہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں بیت الخلاء میں گئے تو ذکر نہیں رکا ان کا؟ کیا انہوں حمام میں نہا رہے تھے جب ذکر نہیں رکا؟ کیا بیوی سے ہم بستری کے وقت ذکر نہیں رکا؟ نہیں رکتا بابا. جب پریکٹس اگر پہلے سے کر لی ہو تو حضور غوث پاک نے اپنے مجاہدات ریاضات کے ذریعے ذکر قلبی کو جاری کر لیا تھا, اس لیے ہر لمحہ ذکر خدا جاری تھا, اس لیے غریب النواز کا ہر لمحہ ذکر خدا جاری تھا, اس لیے بندہ نواز گیسو دراز کا ہر لمحہ ذکر الہی جاری تھا. وہ کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے. اگر ہوتے ایسے بندے اگر پیدا نہ ہوتے تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت غلط ہو جاتی میرے برخوردار. تو اللہ پاک نے بتایا کہ میرا جو محبوب ہوتا ہے وہ ایسی کیفیت والا ہوتا ہے, نہیں ہر وقت اسے سویا بھی ہے تو قرار نہیں رہتا, اس کو نیند میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہتا انہیں, خوابہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دیکھتے رہتا انہیں. نہیں, یہ ان سے پوچھو جس کو کسی سے محبت ہو جاتی. دیکھو مجنوں کو لیلا سے محبت ہو گئی, انہیں ہر وقت لیلا کو یاد کرتے رہتا نہیں کرتے رہتا؟ بولو آپ, کرتا نہیں کرتا؟ سویا بھی تو اس کے خوابہ دیکھتے رہتا انہیں, نہیں سوئے تک بھی انہیں کال اٹھائی تو بس سے بول کے میسیجز کرتے رہتا, کال کرتے رہتا, اسی میں مگن رہتا انہیں. ہر لمحہ اس کے سوچ میں یاد چلتے رہتی اپنے محبوبہ کی, اس کو راضی کرنے کے جو ہے نا کیا ہے طور طریقے سیکھنے لگتا انہیں, اس کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے معلومات حاصل کرتا اس کے بارے میں. یہی فکر میں اس کے دن و رات گزرتے رہتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کب کر سکتا آدمی؟ جب اس کو محبت ہو گئی. تو اب اس کو دیکھنے والا بندہ پاگل ہو گیا ہی نہیں بولے, انہیں یہی بول سکتا خالی پاگل ہو گیا ہی نہیں بولے. کیوں؟ انہیں محبت نہیں کرانا, معلوم نہیں اس کو محبت ہوتی کیا بول کے. نہیں, محبوب کو ہر لمحہ یاد کرنے میں لگا ہوا رہتا انہیں.
تو یہ تو لیلا کی محبت ہے۔ ذرا سوچو، ساری کائنات کے بنانے والے رب سے جب بندے کو محبت ہو جائے تو وہ محبت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی لذت لفظوں میں نہیں سنائی جا سکتی۔ ایک بار اگر اس کا مزہ لگ جائے، ساری دنیا، اور دنیا تو دنیا ہے، جنت بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری امت میں سے اور بہت سارے نبیوں کی امت میں سے کچھ ایسے بندے جنت میں داخل ہوں گے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جبرائیل کے ذریعے اللہ پاک ان سے پوچھوائے گا۔ کیا پوچھوائے گا؟ اے جبرائیل، جا کے میرے وہ بندوں سے پوچھ، سب لوگ خوشیاں منا رہے، یہ لوگ جنت میں آ کے صورتاں اتار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قصہ ہے ان کو، کیا چیز نہیں ملی، جا کے ذرا پوچھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جاتے، عرض کرتے کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم لوگوں کو جنت میں اللہ نے جو جو چیزیں نعمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ساری نہیں ملی کیا؟ کچھ کمی رہ گئی اس میں؟ وہ عرض کریں گے وہ سب کچھ تو ملا، پھر خوش کیوں نہیں ہیں، چہروں پہ اداسی کیوں ہے؟ وہ بولیں گے ہم اس کے لیے تھوڑے ہی کر کے آئے تھے عبادتیں، ہم اس کے لیے عبادتیں کر کے نہیں آئے۔ یہ تو دیکھ کر وہ بندے خوش ہوں جو اس کے لیے آئے تھے، ہم تو صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھنے، اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں یہ سب کیے۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ اگر ہمیں جنت کی نعمتیں نہ بھی دیتا تب بھی ہم اس سے راضی رہتے، مگر ایک بات ہے، جس کے لیے یہاں تک پہنچے، یہاں پہنچ کے بھی ابھی اس کا دیدار نہیں ہوا، اس لیے اداس ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل میرا حجاب ہٹا دے، اور میں بھی ان بندوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے اتنا شوق رکھتا ہوں کہ پردہ ہٹا دے، بے حجابی نے میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندوں سے اللہ اپنا ملاقات فرمائے گا، اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، ہر بندہ صرف جنت کا طلبگار نہیں ہے، ہر نبی کی امت میں کچھ ایسے بندے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے ایسے بندے ہیں جو نہ ہی دنیا کی طلب میں عبادت خدا کرتے ہیں، نہ ہی جنت کی طلب میں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے عبادات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف رب ذوالجلال کو راضی کر دینا، یہ مقصد کے تحت عبادت کرتے، تو رب تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ بندہ ولی ہوتا ہے جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس بندے کو کیا بولتے ہیں؟ جو رب کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، ہر کام کو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، حتیٰ کہ لباس بھی بدن چھپانے نہیں، مولا کو راضی کرنے پہنتا ہے، خود کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں کھاتا بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، سوتا اس لیے نہیں کہ نیند آ رہی بلکہ رب نے حکم دیا اس لیے سوتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہر کام وہ یہ احساس کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تب بولیے جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کو اپنا بنائیں گا یا نہیں بنائیں گا؟ ضرور بنائے گا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے اولیاء ہیں۔ سب اللہ کے ولی نہیں ہیں، سارے مومنین اللہ کے ولی نہیں ہیں، سارے مومنوں کا اللہ ولی ہے، مگر ایمان والوں میں جو ایسی کیفیت بنا لیے وہ بندوں کا اللہ بھی ولی ہے اور وہ بندے اللہ کے ولی ہے۔ اللہ ان کا ولی ہے کا مطلب ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہے۔ اللہ ان کا محافظ و مددگار ہے، وہ اللہ ہی سے سب کچھ لینے والے ہیں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اس کی زندہ مثال حضرت سیدہ مریم ہے کہ حجرے میں تالا لگا دیا گیا، مگر اللہ پاک اپنے فضل سے وہاں پہ فروٹ بھجوا رہا ہے۔ ایسے ہی ولی سے ایک نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے وہ؟ وہ ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے، اور ایسے ولی گزرے ہیں جن کو اللہ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی، 596 سال عمر پائی آپ نے۔ کتنے سال؟ 596 سال عمر پائی حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ مہینے کو اسی نسبت سے مدار کا مہینہ بھی بولتے، اسی نسبت سے اکثر بزرگان دین وغیرہ نے اس کو مدار کا مہینہ کہا۔ تو یہ حضرت نے 596 سال عمر پائی،
600 سال کو صرف 4 سال کم، اتنی طویل عمر پائی، اور اس میں حضرت نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے کھانے پینے یہ سب چیزوں سے آزاد کر دے۔ دعا کرے انہوں کیا بولے؟ یہ کھانے میں بھی وقت لگ رہا نا، لباس پہننے میں بھی وقت لگ رہا ہے، سب میں تیرے لیے لگا دینا چاہ رہا ہوں، بولے انہوں، سمجھ گیا آپ؟ تو لہٰذا مجھے کھانے پینے یہ سب حاجتوں سے بری کر دے۔ کیا تو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھجوایا، حضور پاک تشریف لائے خواب میں، اور فرمایا میرے بچے مبارک کو اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما دی، یہ لو یہ لباس پہن لو، بلکہ سرکار خواب میں ایک لباس عطا فرمائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا۔ جب پہنایا تو وہ لباس انہوں جاگے تو ان کے جسم پر تھا، سمجھ گیا آپ؟ اور اس کے بعد وہ ایک ہی لباس پر پوری عمر گزار دیے، کبھی بھی میلا نہیں ہوا، ان کی وہ سے معطر رہتا تھا، اور کھانے پینے کی حاجت سے اللہ نے ایسا بری کر دیا کہ نہ کبھی زندگی میں پیاس لگی نہ کبھی بھوک لگی، ایسے ہی اللہ نے سلامت رکھ دیا۔ نہیں رکھ سکتا کیا اللہ تعالیٰ؟ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ ابابیل چڑیا خالی 3 انچ کی رہتی، کتنے انچ کی؟ 3 انچ کی۔ اس چڑیا کے بارے میں سائنٹسٹ حضرات ریسرچ کر کے یہ بات بیان کرے کہ اس کی جرت اور ہمت ایسی ہے، انہیں 10 مہینے تک کنٹینیو ہوا میں اڑتے ہوئے سو سکتی، کہتے ہیں ہوا میں سو سکتی، اڑنا بھی چلتے رہتا، سونا بھی چلتے رہتا، سمجھ رہے؟ جب اللہ ایک چڑیا کو جو انسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ دے سکتا ہے 10 مہینے تک ہوا میں اڑتے ہوئے سو بھی سکتی، اور ہوا میں کھالے پی لے بھی سکتی، اور بغیر کھانا ملے کے بغیر پانی پیے کے 10 مہینے تک بھوکی پیاسی بھی رہ لے سکتی، یہ اللہ ایک چڑیا کو عطا کر سکتا ہے، تو جو اللہ کا محبوب بندہ اس کو نہیں دے سکتا کیا؟ اس پر اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ بے شک عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ قوتیں طاقتیں اللہ پاک اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے، اور یہ یقینی ہے ان کا ملنا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح منسلک ہو جاتا ہے، اس طرح رابطے میں آ جاتا ہے، اس طرح تعلق جوڑ لیتا ہے، ہر لمحہ اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے رب کو کیسے راضی کروں، تو پھر اللہ بھی اس سے اسی انداز سے خوش ہوتا ہے، اسی انداز سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک آیت شریف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اجنبی شخص آیا، اور وہ مجلس میں ایسا آیا جیسے سرکار کو پہلے سے جانتا ہو، آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا، پھر حضور سے سوالات شروع کر دیے، حضور نے اس کو جوابات دیے۔ ایک سوال اس نے کیا، کیا کیا؟ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کس کو بولتے، احسان کیا ہے؟ تو رسول پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا فرمایا سرکار؟ تو اللہ کی عبادت ایسا کرنا جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتا ہم میں سے کون ایسا کر رہا ہے عبادت؟ پھر اب یہ رسول پاک کا جو ارشاد ہے اس پہ عمل کون کر رہے؟ اب تو یہ عمل کرنے والے بندے پیدا ہونا نہیں ہونا اسے، تو وہی چلنے والے ہیں۔ یہ تصوف، یہ خانقاہی نظام، اس میں کیا سکھایا جاتا اصل؟ یہی پریکٹس کرانے کا نام تصوف ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے۔ پھر حضور کیا فرمائے؟ یہ نہیں کر سکتا، مشکل گزر رہا، تو ایسا عبادت کر، اس احساس کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اب اللہ اکبر بول کے رکعت باندھے، سلام پھیرنے تک یہ احساس رہنا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اب ایسے احساس سے عبادت کرا تو حضور کیا فرمائے؟ وہ عبادت کرنے والا بندہ احسان کے مقام پر ہے، انہیں اللہ کے نزدیک محسن ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ کون ہے محسنین؟ جو اللہ کی عبادت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ اسے دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس احساس سے کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہی پریکٹس کرانے کا نام پیری مریدی ہے۔ اس کا نام پیری مریدی نہیں ہے دامن پکڑ لے کے غنڈہ گردی کر لیتے رہنا،
سمجھ رہے آپ؟ اب دامن پکڑ لیا والے پیر جنت میں لے کے چل جاتے، اب کچھ بھی کر لیے تو چلتا. ایسی پیری مریدی کوئی بھی پیر نہیں سکھائے سوئے، کوئی اللہ والا نہیں سکھایا سوئے. آپ ہر اللہ کے ولی کے آستانے سے دیکھو مسجد جڑی ہوئی ہے، کسی بھی ولی کے آستانے پہ چلے آؤ، وہاں ساتھ میں درگاہ کے مسجد بازو میں رہتی. وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ انہوں وصال بھی کر گئے تو ایک درس دے گئے. ہم وہ نہیں تھے جو نمازیں چھوڑنے والے، ہم وہ ہیں، وہ تھے جو نماز خود بھی پڑھتے تھے، با جماعت مریدوں کو پڑھواتے بھی تھے. ہے بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے لوگ ڈھونگی پیر ہے جو یہ کہتے ہیں نماز وماز کی کچھ ضرورت نہیں. بولے ہم دل کی نماز پڑھے. کہیں کی دل کی نماز پڑھتا ہے، سو ریئل نماز نہیں پڑھ رہا، پہلے دل کی پڑھتا کہتے. سمجھ رہے آپ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گا تب اللہ کا ولی بنے گا، مقام احسان پر فائز ہوگا، مقام محبوبیت پر فائز ہوگا. یہ بخاری کی حدیث میں نے سنائی، کتاب الایمان سے جلد 1 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 50. مسلم شریف میں کتاب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 36 حدیث نمبر 908 ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کیا فرمایا سرکار نے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. بولے اب یہاں پر خوش و خرم کون رہیں گا؟ آزاد کون گھومیں گا پھریں گا؟ اپنی مرضی کی لائف جیتوں کون بولیں گا؟ یہ انہیں بولیں گا جو کافر ہے. مومن کی زندگی کیسی ہے؟ بولے سرکار قیدی کی طرح ہے. اب قید خانے میں کیا ہوتا؟ سکون سے سونا نہیں ملتا جی بھائی، وہاں جا کے کوئی الاؤٹ نہیں لگاتے. سمجھ رہے آپ؟ صوفہ نہیں رہتا وہاں، نرم بچھونے نہیں رہتے، چٹائی مل جاتی اس پہ سو جانے کا رہتا. قید خانہ کس کو بولتے؟ جہاں جلدی اٹھ جانا رہتا، جہاں جا کر مزدوری کر کے پتھر پھوڑنے پڑتے، جہاں سب لے کے گڑھے کھودنے پڑتے، جہاں محنت کروائی جاتی، جہاں آرام اور راحت نصیب نہیں ہوتی، اس کو کیا بولتے؟ قید خانہ بولتے ہے نہیں. تو رسول پاک کیا فرما رہے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن ہو اور اس کو تکلیفیں نہ ملے. ایسا ہونا ہی ہونا ہے کہ مومن ہے، تکلیفیں ملنا ہی ہے. اس کو کبھی معاشی بحران آ جاتا، کبھی پریشانی آ جاتی، کبھی تکلیف آ جاتی، کبھی بیماری آ جاتی، کبھی دکھیچ ہو جاتا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا، کبھی اولاد بیمار پڑ جاتی، کبھی نظروں کے سامنے بچے شہید ہو جاتے. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہونی چھے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے فرمایا. تو اب قید خانے میں جب راحت میسر نہیں ہوتی تو وہ راحت میسر نیائے جیسی پریکٹس میں رہنا مومن. اب وہی پریکٹس کرانے کا نام تصوف ہے. بات سمجھ رہے؟ دیکھو بغیر ٹریننگ کرے کہ کوئی بندہ کوئی اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچ سکتا کیا؟ ڈاکٹر بننے کا ہے تو اس کے لیے بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا، نہیں پڑتا اس کو. انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے بھی پریکٹیکل رہتے، اس کے مخصوص مشقیں رہتی ہے نہیں. پولیس والا بننا ہے تو اس کے لیے بھی مخصوص ٹریننگ رہتی، مخصوص جو ہے نا کیا اس کے لیے طور طریقے رہتے، اس کو انجام دینا پڑتا، تب جا کے انہیں پولیس آفیسر بنتا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ملٹری آفیسر بننے کا ہے تو بھی اس کے لیے بھی محنتیں رہتی. ٹیچر بننا ہے، سار بننا ہے تو بھی اس کے لیے محنتیں رہتی. کوئی کاروبار بھی اگر آپ کو اوپن کرنا ہے اس کے لیے بھی کچھ محنتیں رہتی. تو ہر ایک کے لیے تجربے کار ہونا پڑتا، اس کے لیے کچھ محنتیں پہلے سے کرنا پڑتا، مشقیں کرنا پڑتا، تب جا کے آپ کو رزلٹ ہاتھ میں آتا. تو اللہ کا ولی بندہ کیا ایسی بن جاتا؟ نہیں بنتا ایسا. سمجھ رہے آپ؟ پہلے تو اللہ کا فضل ہونا، دوسرا ایمان لا کر انہیں تقوی اختیار کرنا، اس کی پریکٹس میں مسلسل لگا ہوا رہنا. تو وہ پریکٹس صحیح کرانے والا بندہ، وہ استاد کون ہوتا؟ وہی پیر ہوتا جی. اسی کے لیے خانقاہی نظام رکھے. خانقاہی نظام ہونڈے بنانے کو نہیں رکھے تھے، اخلاق بگاڑنے کو نہیں رکھے. خانقاہی نظام رکھے اخلاق سنوارنے کے واسطے، اس کو رسول پاک کا سچا پکا وفادار بنانے کے واسطے. اسی لیے اللہ والوں نے یہ خانقاہی نظام پر محنتیں کی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بندے کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. یہ حدیث عمر بن خطاب سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی. مسلم شریف کتاب الزہدی والرقاق جلد 4 صفحہ 2272 حدیث نمبر 29560 تھی. اب اور ایک حدیث سن لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی, بولے زکوٰۃ فرض ہے نا, زکوٰۃ دے دیا ختم, بولے جنت پکی اس کی, خلاص. فطرہ دے دیا واجب ہے وہ دے دیا تو بس, اب دوسرے صدقہ خیرات نہیں بھی کرا تو بھی چلتا. یہ عام بندے کے لیے, یہ عام بندے کے لیے. مگر ایک بندہ یہ چاہ رہا میں اللہ کا محبوب بننے کی جد و جہد کروں, میں اللہ کا محبوب بندے کی کوشش کروں, میں اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے کوشش کروں, تو انہیں خالی زکوٰۃ دینے پہ اکتفا نہیں کرنا, انہیں خالی فطرہ دینے پہ اکتفا نہیں کرنا, انہیں اور مزید آگے بڑھنا. کتنا آگے بڑھنا؟ عمر فاروق نے اپنے عمل سے بتایا. یہ حدیث سنیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا, چلو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو جیسے ہی یہ حکم سنے فاروق اعظم تو آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس مال تھا, میں مال و دولت والا بندہ تھا اس وقت جب سرکار یہ حکم دیے تھے. تو میں یہ سوچا ابو بکر صدیق میرے اتنے مالدار نہیں ہے, لہذا اب میں کو چاہ سے ابو بکر صدیق سے صدقہ خیرات میں آگے نکلتا ہوں. بولے انہوں کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو جا کر کیا کرے, گھر میں دیکھے کتنا مال ہے پورا ٹوٹل کر کے, اس میں کہا آدھا گھر والوں کو رکھ دیے, سالٹ آدھا مال لے کے آگے. سمجھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے تھے سمجھو, 50,000 لے کے آگے سیدھا سرکار کے پاس. خالی صدقے کر رہے تو خالی صدقے کے لیے آدھی رقم لے کے آگے سرکار کے پاس. آتے ہی سرکار فرمائے عمر کیا لایا؟ سوال دیکھو سرکار کا, کیا لایا پوچھے سرکار. یا رسول اللہ جتنا چھوڑ کے آیا نہیں اتنا ہی لے کے آیا. بولے مطلب پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرا, آدھا گھر پہ رکھا آدھا لایا. تو اب رسول پاک کیا فرمائے؟ اچھا بولے وہ لے لیے. ایسا نہیں فرمایا سرکار زکوٰۃ دے دیا نا بابا بس ہے, ضروری نہیں ہے دینا بول کے, لے جاؤ گھر پہ بول کے نہیں فرمائے. انہوں آدھا لائے بولے تو لے لیے. ایسا نہیں بولے سرکار 25% دے دو یا اور 25% لے کے چل جاؤ, نہیں فرمائے سرکار. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آدھا لائے لے لیے. تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا؟ عمر فاروق آئے تو کیا پوچھے تھے؟ کیا لے کے آیا پوچھے. معلوم تھا سرکار کو گھر پہ کتنا چھوڑ کے آ رہے سے. یہاں پہ رسول پاک کو معلوم ہے گھر میں جتنا تھا پورا لا لیا. تو کیا پوچھ رہے ہیں گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. بولے مطلب 1 روپیہ بھی نہیں رکھے انہوں گھر میں, جو بھی تھا پورا اٹھا کے لا لیے. اور اس حدیث کے شارحین نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق آخر میں اپنا کرتا بھی نکال کے دے دیے, کرتے کی جگہ ٹاٹ کا تھیلا 3 سوراخ کر کے پہن لیے کرتے کی جگہ پہ. سمجھ رہے آپ, برتنہ تک اٹھا کے لا لیے گھر میں کے. سرکار اس پہ فرمائے کیا چھوڑ کے آیا؟ یہ نہیں فرمائے پورا لا لیا ابو بکر, گھر والوں کا خیال کرنا تھا نا, یہ بگونے ڈیکچیاں کئی کوئی ہے. سمجھ رہے آپ, یہ کرتا نکال کے دے دو تھوڑے ہی بولا میں نہیں فرمائے سرکار, بلکہ پورا لے لیے, سب لے لیے سرکار, انہوں دے دیے سب پورا لے لیے. اب یہ حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ معلوم ہوئی کسی کے ایمان کا لیول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہے, یعنی 50-50 دے کے خوش رہتا انہیں. کسی کے ایمان کا لیول کیسا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہے کہ انہیں پورا لوٹ کے خوش رہتا. اور اس بات پہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ابو بکر سب تو دے دیا اور ہم اللہ رسول سب لے لیے. اے جبرائیل جا کر میرے محبوب سے کہے کہ ابو بکر کو سلام کہے. کس کا سلام؟ اللہ کا. اور ابو بکر سے پوچھو اے محبوب اس حالت میں اللہ تو سب لے لیا, اس حالت میں کیا ابو بکر اللہ سے خوش ہے؟ یہ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ, بندے سے پوچھ رہا کہ اے میرے بندے تو اللہ سے خوش ہے کیا مقام ہے بولو آپ. تو یہ کیا ایسے ہی مل جاتا؟ نہیں ملتا, وہ پہنچنا پڑتا وہ ایمان کے لیول کو. وہاں پہنچنے کے واسطے کیا بندہ ڈائریکٹ پہنچ جاتا؟ پریکٹس کرنی پڑتی اس کو, دھیرے دھیرے جانا پڑتا وہ مقام تک. اور رسول پاک نے وہ ٹریننگ کرائی تب جا کے وہ ایمان کا لیول ہوا. اور ایک عام صحابی آئے, انہوں کیا کرے گھر میں جتنا سونا تھا پورا لا کے دے دیے. سرکار فرمائے یہ سونا لے جا اپنے گھر والوں پہ خرچ کر. 1 تنکا بھی نہیں لیے اس میں سے. انہوں پھر ادھر سے آ کر عرض کرے یا رسول اللہ یہ حرام کی کمائی کا نہیں ہے, حلال سے لایا میں, لے لیجئے اللہ کے رسول, خوشی سے لٹانا چاہ رہا ہوں. سرکار فرمائے خوشی سے گھر والوں پہ لٹا, اللہ رسول کی اس کی حاجت نہیں ہے. بولے ان کو بغیر لیے کہ گھر والوں پہ لٹا بول کے بھیجا دیے. کئی کو ایسا انہوں کیا تھے معلوم ہے, ان کے دل کی کیفیت ایسی تھی, لانے کو تو لا لیے جذبے سے,
اب لانے کے بعد میں کشمکش میں ہوں، اب یہ دے دینے کے بعد سرکار کو اب گھر میں تو کچھ بھی نہیں رہتا، اب گھر میں گزر بسر کیسا ہوں گا، یہ ٹینشن بھی لگے ہوئی ہے ساتھ میں، بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے سرکار کیا فرمائے، لے جا گھر والوں پہ خرچ کر، تیرے لیے افضل صدقہ وہی چھے بولے۔ پھر ابو بکر صدیق کو نہیں بولے، یہ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولے، ان کا ایمان کا اسٹیٹس اعلیٰ ہے، سمجھ گئے بات آپ؟ تو جس کے ایمان کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول پاک نے حکم دیا ہے، نارمل بندے کے لیے فرما دیا 5 نمازیں پڑھ لے بس جنت میں چل جاتا تو بول کے۔ مگر جو بندہ یہ جستجو رکھتا خالی جنت ہی حاصل کروں، مولا کی رضا نہ کو، مولا کا دیدار نہ کو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اعلیٰ سوچ رکھ رہا تو پھر اعلیٰ عمل کر۔ تب انہیں نوافل کی کثرت کرنا، اب انہیں نہیں بولنا 5 نمازوں پہ اکتفا کر لے تو بول کے، وہ جنت میں جانے کی کوشش کرنے اعلیٰ کر لینا ہوتا، لیکن جو مولا کی رضا، مولا کو پانے کی طلب رکھتا ہے اس کو اعلیٰ قسم کی جد و جہد کرنا پڑتا۔ تو اللہ والوں نے وہی کیا۔ ہم ایک قرآن پڑھ کے تھک جاتے، انہوں 5 قرآن پڑھ رہے، نہیں ہم 5 نمازاں پڑھنے کے واسطے تھک جا رہے، انہوں 4 بھی پڑھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، اس کے علاوہ 500 رکعت نفل پڑھ لے رہے، 400 رکعت نفل پڑھ لے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں رات بھر جاگ رہے بھی سستی بھی نہیں ہو رہی، رات بھر جاگ رہے بھی کاہلی بھی نہیں ہو رہی، رات بھر جاگ رہے بھی، اس میں اصل میں محبت ہے، ان کو اللہ سے محبت ہو گئی نا، وہ محبت یہ کرنے پہ مجبور کر دے رہی ان کو، سمجھ گئے آپ؟ امام بخاری سے پوچھو، ہاتھ بورے تصوف کہاں سے نکالے گئے تھے؟ وہ امام بخاری سکھائے وہاں حدیث پاک لکھنے کا ہے، ایک حدیث لکھ رہے تو حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے حدیث لکھ رہے انہوں، پڑھو سیرت امام بخاری۔ اب ان کو پوچھو سرکار حدیث میں فرمائے تھے کہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھنا، یہ ان کا خود کا عمل ہے، کیا کیوں؟ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ رسول ان سے راضی ہوئے نہیں ہوئے، اتنا راضی ہوئے پوری دنیا میں مانی جا رہی وہ بخاری، مانی جا رہی کہ نہیں مانی جا رہی؟ ایسی دوسری کتاب نہیں مانی جا رہی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ویسے عشق کے ساتھ، ویسے ولولے کے ساتھ، ویسے جذبے کے ساتھ لکھی ہے بخاری، تو چرچے بھی ویسے ہی ہوں گے، بات سمجھ رہے نہیں؟ تو ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو پھر خالی نارمل زکوٰۃ دے لینے سے، فطرہ دے لینے سے نہیں بنتا، پھر نفل صدقہ خیرات کی کثرت بھی کرنی پڑیں گی۔ ایک ایسا بھی موقع تھا کہ بندہ پورا کا پورا راہ خدا میں لٹا دیتا، کچھ ایسے بھی بندے رہتے انہوں کیا کرتے 100 روپے کمائے تو 75 روپے لٹا دیتے، 25 روپے گھر کو لے کے جاتے، کچھ ایسے رہتے جو 50 روپے بانٹ دیتے، 50 گھر کو لے کے جاتے، کچھ ایسے رہتے 25 بانٹ دیتے، 75 گھر کو لے کے جاتے، کچھ ایسے رہتے انہوں بولتے زکوٰۃ دے دیا نا بس 100 کے 100 گھر کو لے کے جاتا ہوں۔ تو جو 100 کے 100 گھر کو لے جانے والا بندہ ہے وہ بندے میں، اور جو سب کچھ لٹا کے رب پر خوش ہے وہ بندے میں کتنا بڑا فرق ہے؟ آپ بولیں گے وہ اللہ کا ولی اور یہ دونوں برابر ہے، بولے تو ہو سکتا بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو سارے ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو بے عمل بھی جنت میں رہیں گے، با عمل بھی جنت میں رہیں گے، تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ تو رسول پاک فرمائے کہ جنت میں جو کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے والے، فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے جو بندے پہنچیں گے نا، ان کے درجے کیسے ہوں گے معلوم؟ رسول پاک فرمائے نارمل بندے یوں سمجھ لو زمین پہ رہ کے تاروں کو کیسا دیکھتے، ایسا جنت کے نارمل گنہگار ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ کے وہ نیک اعلیٰ قسم کے بندوں کو ستاروں کی طرح دیکھیں گے، جنت میں ستاروں کی طرح دیکھیں گے، انہوں اتنے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، سمجھ گئے؟ جنت میں تو گنہگار بھی چلے جائیں گا اور مومن کامل بھی چلے جائیں گا، مگر درجات کا فرق باقی رہے گا نہیں، ورنہ پھر نیک بندوں کو اتنے نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت؟ جنت میں سبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے چل جانے والے ہیں، تو پھر ان کو اتنی محنتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ اعلیٰ درجات ان کے ایمان، ان کے کیفیات کے لحاظ سے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ رسول پاک کے سامنے سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے حارث بن مالک انصاری کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں ایمان کی حقیقت پا کے صبح کرا۔
سرکار فرمائے ایمان کی حقیقت پایا، کیا آپ بول رہا، اچھا سوچ کے بولے، اتنا بڑا دعویٰ، ایمان کی حقیقت پا لیا، ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ رات ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ رات کو خالی میں ہوتا ہوں، میرے رب کی توجہ اور اس کی عبادت میں مگن رہتا ہوں، رات ہو رہی تو سب سے کٹ کے مولا سے جڑنے کا ٹائم قریب آ رہا بول کے خوشی ہوتی میں بھی، اور جب دن ہونے لگتا ہے تو مجھے بیزارگی آتی، کئی کو تو بھی ہو رہا دن بول کے، کیوں ایسا ہوتا؟ بندوں سے ملنا پڑتا، نہیں کاروبار کرنے کے لیے جانا پڑتا، یہ سب معاملات کی طرف رجوع ہونا پڑتا، اس لیے کیا ہے معلوم ہے میرے کو دن سے چیڑ ہونے لگتی، رات سے خوشی ہونے لگتی۔ یا رسول اللہ جب سے ایسی کیفیت ہو گئی راتوں کو جاگ جاگ کر مولا کو زیادہ یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب سے میری یہ حالت ہو گئی نے اے اللہ کے رسول، جب سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو گویا عرش الہی کو میرے نظر کے سامنے دیکھتا ہوں، بولے انہوں عرش الہی، اور وہ فرشتے جو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کی تسبیحات کانوں سے سنتا ہوں۔ جب سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے اللہ کے رسول، میری حالت ایسی ہے کہ میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت میں جو جنتی جنت میں جائیں گے اور خوشیاں منائیں گے ان کے خوشیاں منانے کو دیکھ رہا ہوں، ان کے گلے ملنے کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جو دوزخی دوزخ میں جائیں گے ان کے دوزخ میں جا کر چیخ و پکار کرنے اور درد سے کراہنے کو دیکھ رہا ہوں، بولے یہ یہیں دیکھ لے رہوں برے کون؟ حضرت حارث بن مالک انصاری صحابی رسول۔ تو رسول پاک کیا فرمائے؟ یہی چھے ایمان کی حقیقت کو پانے کا مطلب، بولے تو نے سچ کہا ہے کہ تو نے ایمان کی حقیقت پالی، اس کو سنبھالے رکھنا، مرے تک اس کو سنبھالے رکھنا 3 بار فرمایا سرکار نے۔ یہ حدیث طبرانی معجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 266، حدیث نمبر 3366۔ بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی جلد 7 صفحہ 362، حدیث نمبر 10590۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوئی، جو ہم کہتے ہیں اللہ والا نظر اٹھاتا ہے تو عرش الہی دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی نہیں کہا، سرکار کے صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو نظر اٹھاتے تو عرش الہی دیکھ لیتے تھے، جنتی جنت میں بعد میں جائیں گے انہوں پہلے دیکھ لیتے تھے، دوزخی دوزخ میں بعد میں جا کر چلائیں گے یہ پہلے ہی نظارہ کر لیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے محبوب جو بن گئے تھے نا، اس لیے اللہ پاک اپنی کائنات کے نظارے ان کو گھر بیٹھے ہی دکھا دیتا تھا۔ کہ اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ تو اللہ والوں کا کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔